ایک طرف راولپنڈی اور محمد اورنگزیب صاحب اور شہباز شریف صاحب مریم نواز اور نواز شریف کو ناراض کر کے اور پورے پاکستانیوں کو ناراض کر کے، پورے پاکستان کو ناراض کر کے، تمام صوبائی حکومتوں کو ناراض کر کے ایک ایک آدمی کے کلیجے پر آرے چلا کر آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایک ارب ڈالر کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ وہیں جو ایک رپورٹ ہے اوورسیز انویسٹر چیمبر کی 2023 کی، اس رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پر اگر ہم توجہ دیں، ہماری حکومتیں توجہ دیں، تو اگلے 7 سے 8 سالوں میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں $60 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی $1 بلین کے لیے ہم آئی ایم ایف کے ترلے منتیں کر رہے ہیں اور بجلی اور گیس کی قیمتیں کئی گنا بڑھا رہے ہیں، پیٹرول میں نئے ٹیکسز ایڈ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلتے ہیں، صوبوں کا این ایف سی سے شیئر کم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس سب کے بدلے ہمیں ملے گا کیا؟ $1.1 ارب آئی ایم ایف سے۔ اور جو یہ رپورٹ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ $60 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت میں 7 سے 8 سال میں، صرف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے نتیجے میں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو راولپنڈی ایس آئی ایف سی بنا رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سویلین حکومتوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم خود بیٹھیں گے اور فورن انویسٹرز کو پاکستان میں لانے کی کوشش کریں گے، ملک میں مائنز اور منرلز اور ایگریکلچر اور انڈسٹری ہر شعبے کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تاکہ پاکستان میں بزنس گرو کر سکے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ سکے، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ کم ہو سکے، امپورٹ بل ہمارا کم ہو سکے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ سکیں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ بہتر ہو سکے، ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکے، ایف بی آر کی ریفارمز ہوں، پرائیویٹائزیشن ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک طرف تو راولپنڈی کو اتنی فکر ہے کہ وہ اپنے وزیر خزانہ امپلانٹ کر رہا ہے، آئی ایم ایف سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے خود ڈیل کر رہا ہے، ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہر معاملے میں معیشت کے پورے معاملے کو اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اسے بہت فکر ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ہم ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ، ان کا کام تو صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن وہ ملک کی معاشی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے عظیم کام کر رہے ہیں نا۔ آئینی غیر آئینی کی بحث کو چھوڑیں، گولی مارے پاکستان میں آئین کو کون مانتا ہے، آئین شائن کو چھوڑیں، وہ غیر آئینی اقدام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ ایک پرویز مشرف اور ضیاء الحق اور یحییٰ خان اور ایوب خان والا موقف کہ سب سے پہلے پاکستان پہلے ہے، آئین پہلے نہیں ہے، وہی پرانی رٹ جو ہمیں ہمیشہ سے سنائی دیتی ہے۔ خیر، اس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو $60 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی میں صرف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے نتیجے میں، جو کہ یو اے ای سمیت سعودی عرب اور دنیا کے بہت ایسے ممالک جو ہم سے ٹیکنالوجی میں اور بہت سے معاملات میں چند سالوں تک بہت پیچھے تھے، اب بہت آگے نکل گئے ہیں، یہ سب ممالک بلاک چینز کی طرف چلے گئے، یہ سب ممالک بہت زیادہ ڈیجیٹلی امپاور ہو گئے، ان کا پورا ای گورننس کا سسٹم لاگو ہو گیا ان ملکوں میں۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور ہمیں یہ ادارے بتا رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کو ڈیجیٹلی ایکوپڈ کر لیں، ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر لیں، تو آپ کی اکانومی میں $60 ارب سے بھی زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے صرف 7-8 سالوں میں۔ اور ظاہر ہے اسکائی از ناٹ دا لمٹ، 7-8 سالوں کی تاریخ تک تو ہم نے نہیں سوچنا ہوتا نا۔ قوموں کی زندگی کے متعلق جب ہم، ملکوں کی زندگی کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں سینکڑوں سالوں کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اشروں اور دہائیوں کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، چند سالوں کی نہیں۔ تو چند سال میں ہم اپنی بہتری کے اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ایکس بین کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمارے جو نام نہاد قسم کے وزیر داخلہ ہیں وہ عدالتوں کو میں رپورٹ جمع کروا رہے ہیں کہ جناب امریکہ میں بھی ٹک ٹاک پہ پابندی ہے، فلاں پہ بھی پابندی ہے، تو اگر ہم بھی پابندی لگا دیں تو کیا بات۔ اور بھائی، امریکہ کی اکانومی کا سائز دیکھیں اور اپنا سائز دیکھیں، آپ امریکہ کے سب سے چھوٹے ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے ایک ہیں، اور امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اس کہانی کی سمجھ آتی ہے محسن نقوی صاحب آپ کو؟ یہ کہانی بہت سادہ ہے۔ پاکستان کا دنیا میں سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کا سب سے چھوٹا ٹریڈنگ پارٹنر شاید پاکستان ہے۔ یہ فرق ہے پاکستان اور امریکہ کی اکانومیوں میں۔ کو خدا کا نام لیں، امریکہ کا ایک آدمی جو ایلن مسک اور اس طرح کے لوگوں پر مشتمل جو معاشرہ ہے، اس کی اکیلے آدمی کی دولت پاکستان کی سینکڑوں سال کی کمائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا برائے مہربانی ذات دی کوڑ کی کر لی تے ہاتس مانانو والی حرکتیں نہ کریں، پہلے اپنی اوقات تو چیک کریں کہ پاکستان کی اکانومی کا سائز کیا ہے۔
اگر امریکہ ٹک ٹاک پر پابندی لگاتا ہے تو اس کو زیب دیتا ہے، اس کی چھاتی چوڑی ہے، اس کے شانے مضبوط ہیں، وہ ایسی پابندی لگا کر بھی اس کی اکانومی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ امریکہ کوئی انسانی حقوق کا، کوئی شخصی آزادیوں کا چیمپئن ملک تو ہے نہیں۔ فلسطین میں مظالم میں امریکہ انوالو ہے، انڈیا کو کشمیر میں مظالم میں سپورٹ کرنے والا ملک امریکہ ہے، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہیومن رائٹس کی پامالی میں امریکہ انوالو ہے۔ تو امریکہ کا کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو اچھا ریکارڈ کبھی بھی نہیں رہا، شخصی آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے تو اچھا ریکارڈ کبھی بھی نہیں رہا۔ اور اب اگر وہ اس طرح کی باتوں کو، اوپینین کو دبانے کے لیے اپنے ملک میں پابندی لگا رہا ہے، تو آپ اس کو یہاں تو فالو کرنے پہ بہت تیار ہیں۔ اور جو امریکہ کا الیکشن کا سسٹم ہے، جو دھاندلی فری الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی جس پر ہیٹ سپیچ اور بہت سے الزامات ادارے لگاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں، عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی آدمی کو چنتے ہیں یا نہیں، ہم کسی آدمی کو زبردستی الیکشن سے باہر نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ جو عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی پھر کبھی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس کے متعلق تو آپ سوچنا بالکل پسند نہیں کرتے، اور یہ بھاشن آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ میں ٹک ٹاک پہ پابندی ہے تو ہم نے ایکس بین کر دیا تو کیا ہوگا۔ او بھائی، یہ ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا اور ڈیجیٹل ترقی کا ایک دروازہ اپنے اوپر بند کر لیں گے، اور آپ اسی طرح سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے منتیں کرتے رہیں گے کوڑی کوڑی کے لیے۔